اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے یوم دفاع۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے تدریسی مقاصد۔ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد بچوں کو یوم دفاع کے بارے میں، یعنی کہ یوم دفاع ہم کیوں مناتے ہیں، اس کے مفہوم کے بارے میں آگاہ کرنا اور پس منظر بیان کرنا، یعنی کہ یوم دفاع کیوں اور کیسے منایا گیا اور یہ کس چیز کی یاد میں منایا گیا۔ بچوں کو یوم دفاع کی اہمیت سے آگاہ کرنا، یوم دفاع کی اہمیت کیا ہے، ہم کیوں مناتے ہیں اسے، اس کے بارے میں آگاہ کرنا، جاننا، بچوں کو بتانا کہ ہم ایک پرامن قوم ہے، امن والی قوم ہے، لیکن دشمن کی جارحیت پر ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ یعنی کہ اس سبق کے پڑھنے کے 3 ہی مقصد ہیں۔ پہلا مفہوم، یوم دفاع کا مفہوم اور پس منظر بیان کرنا۔ نمبر 2 ہے اہمیت بیان کرنا۔ نمبر 3 ہے ہم پرامن قوم ہیں لیکن اپنا دشمن کی جارحیت پر ہم اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ اس سبق کے خاص الفاظ یہ ہیں کہ جری، بہادری، سرمستی، جھوک در جھوک، نیست و نمود ہونا، سکہ بٹھانا، امسال، امنگ۔ سب سے پہلے ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع ہم 6 ستمبر کو مناتے ہیں۔ ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے، دشمن کو ہارنے پر مجبور کر دیا۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا اور اس نے اقوام متحدہ میں گڑ گڑا کر، یعنی کہ رو کر فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست کر دی۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ ہمارے اسکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب کو دیکھنے کے لیے بھجوائی جاتی ہے۔ امسال کا مطلب ہوتا ہے اس سال ہماری جماعت کی باری تھی۔ جماعت کی سبھی لڑکیاں استانی صاحبہ کی رہنمائی میں اسکول بس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچ گئیں۔ لاؤڈ سپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی۔ تقریب کے آغاز میں ابھی دیر تھی۔ اسٹیڈیم میں تماشائی جوک در جوک آہستہ آہستہ آتے جا رہے تھے۔ ہر طرف رنگوں کی بہار آئی۔ ہم پہلے سے مخصوص، یعنی کہ جو خاص نشستیں تھیں ان پر بیٹھ گئے تھے۔ تقریب وقت پر مقرر ہوئی۔ تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں نعت پیش کی گئی۔ اس کے بعد ترانہ پڑھا گیا۔ لوگ ترانے کے احترام میں اپنی اپنی جگہ پر خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں مارچ کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے۔ مارچ پاسٹ کے پس منظر یہ قومی ترانہ گونج رہا تھا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فوجی جوانوں کے قدموں کی دھمک، آواز اور جو نغمے گا رہے تھے پرجوش بول دلوں میں عجیب حیرت انگیز امنگ، خواہش، سرمستی پیدا کر رہے تھے۔ مارچ پاسٹ کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہماری فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھائیں اور محاذ پر ڈٹ گئے۔ اور میدان پر مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا اور پھر صرف 15 سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر ہوائی فائرنگ کر کے دکھائی۔ گویا وہ لمحوں میں ہی دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہونے کی تربیت رکھتے ہیں۔ چلتی ہوئی جیپوں سے اپنے مورچے سنبھالنا ایسا حیرت انگیز منظر تھا، حیرت زدہ کر دینے والا منظر تھا۔ بے اختیار داد دینا پڑی، یعنی کہ ان کو ہمت دلانا پڑی، حوصلہ دلانا پڑا۔ ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین دی۔ ہوائی جہازوں سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی سحر انگیز تھا، حیرت انگیز تھا۔ ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ ایک بہادر فوجی نے 4 موٹر سائیکل سوار کے رسی کے مدد سے ایسے روکا کہ وہ اپنی پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل کو 1 انچ بھی آگے نہ بڑھا سکے۔ ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھ سے روک کر دکھایا، جیپ سوار اسے 1 انچ بھی پیچھے نہ دھکیل سکا۔ ایک جوان نے تو اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھایا کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی۔ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح روک کر رکھا کہ دونوں کے منہ مخالف سمت میں تھے۔ جوان نے ایک جیپ کے سر پر اپنی کمر لگائی، دوسرے کے پشت پر اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیے۔ سیٹی بجی، دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنا شروع کر دی، مگر مجال جو اس جوان کے پاؤں بھی ذرا میں بھی خم آیا اور دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیے گھماتی رہیں، مگر جوان کے جسم میں زخم خم نہ لا سکے۔
سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی۔ خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر، غوری، غزنوی اور حتف میزائل بنا رکھے ہیں۔ ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر فوج پر فخر ہے۔ اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ ہم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے گئے تھے، لیکن ہم میں سے بہت سے لڑکیاں کھانا ہی بھول گئیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں۔ آپ بھی اس تقریب دیکھنے ضرور آئیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔